اللہ الرحمن الرحیم جی والجد الصحیح کالابی الا فی اربع مسائل وسنذکرها فی مواضعها ان شاء اللہ تعالی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اصحاب فرائض 12 میں سے 4 مرد ہیں، ان میں سے پہلا ہے باپ۔ باپ کو صرف چھٹا حصہ ملتا ہے جب میت کا بیٹا پوتا ہو، اور باپ کو چھٹا حصہ بھی ملتا ہے اور ماں باقیہ بھی ملتا ہے جب میت کی ایک سی نا 2 ہون تے پھر 2 نو ملنا سولوسان، وہ بھی نال ہی سمجھ لو 2 بیٹیاں یا 2 تو چوکھیاں ہون تے کی ملنا ہے جی فَلَهُمَ الثُّلُثَانِ۔ تو جب وہی جو کل مسئلے بنائے تھے نا وہ 6 سے، اب چھٹا حصہ دیا باپ کو، آگے 2 بنت لکھنی ہیں 2 جی، تو ان دونوں کو ملیں گے 2 یعنی دونوں کو سولوسان ملیں گے نا، تو 2 دونوں کو ملیں گے، تو ایک ابے نو تو کنے ہو گئے 5، ایک بچ گیا وہ بطور اسباب ابے دا 2، ایک بیٹی ہوئے تے ابا عد دا مالک ہے، تے جے 2 بیٹیاں ہون تے ابا سولس دا مالک ہے، کیونکہ سولوسان لے گئیاں 2 بیٹیاں۔ سنیں جی ایویں پہنا ہون تے پھر بھی یہ مسئلہ ہونا، پر جڑا آ رہے ہوں سمجھو، ایک کل سمجھا جے بھی ایک بیٹی ہوئے تے تامی یہی مسئلہ ہے، تے ایک تو زیادہ ہون تے ایک پوتی ہوئے تے یہی مسئلہ ہے، 2 پوتیاں، ایک پڑ پوتی 2 پڑ پوتیاں، یہ سارا ایویں جے سنا جی بھی وہ چھٹا حصہ دینا ہے ابے نو پہلوں، تے انہاں نو کی کرنا ہے سولوسان دوواں دا ہے نا، جو 2 ہون 3 ہویاں تے پھر 3 دے ونڈنا ہے، پھر وہ مسئلہ بڑا کرنا پیندا ہے، تے ابے نو جڑا باقی بچے گا نا وہ بھی ابے دا جی، وہ سمجھ آ رہی جی؟ یہ کل جڑا پڑھے جے نال 2 بھیڑاں میں نال 2 بیٹیاں میں نال لو۔ تیسری صورت ہے کہ میت کی اولاد نہ ہو، بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نہ ہوں، تو اب میت کے جو وارث ہیں وہ اس کے والدین ہوں، تو اماں کو ملے گا تیسرا حصہ، میت کی ماں کو بقایا 2 حصے باپ کے، لیکن یہ صرف بطور اسبا، یہ بطور اسبا وہ ہوتا ہے جو کچھ بچ جائے وہ سارا سنبھال لیں جی۔ اچھا جی 6 مردوں میں سے دوسرا مرد آ گئے جد صحیح، کون؟ تو جد صحیح پیچھے تعریف پڑھی کہ کوئی نہیں، اگوں پھر آندی پئی ہے جی، کہ جس کی نسبت میت کی طرف کریں تو درمیان میں ام کا یعنی عورت کا، ظاہر اتوں جڑی تھلے ہونی امی ہونی ہے، کوئی بیوی تھوڑی ہونی باجیو، درمیان میں میت کی طرف نسبت کریں تو عورت کا واسطہ نہ آئے، تو جد صحیح جو ہے نا، جب باپ نہ ہو میت کا جد صحیح ہو تو یہ باپ کی طرح ہے، کیا ہے؟ ارشاد فرماؤ کیا کہ جی؟ جد صحیح جب باپ نہ ہو تو وہ اگوں آ رہا مسئلہ، اور ویکھو نا گاں کہ وَيَسْقُطُ الْجَدُّ بِالْأَبِ، وَيَسْقُطُ جب میت کا باپ ہو تو دادا ساکت، اور ساکت ہے نہیں بھی لتاں پڑھ دینی ہیں باجیا، بھی جداد سے محروم ہے، کون؟ وہ محروم ہے پوتے کی جائیداد سے، جب باپ موجود ہو میت کا باپ، تو تاں وسے تھی پکان لو کہ جب باپ نہ ہو تو باپ کی سنیں، اور جڑے کل مسئلے بنائے جے نا کتھی دلیل وراث وہ سامنے رکھنا، اوتھی اب دی جگہ کنوں رکھ دیو؟ جد صحیح نو۔ پہلا مسئلہ کی بنایا سی؟ جد اور ابن، وہ ہے نا جد اور ابن، جد اور تے مسئلہ کتھوں بنایا سی؟ 6 تو ایک دیتا تے 5
اچھا دوسرا کی مسئلہ بنایا سی جد اور بیٹی تو اب مسئلہ بنے گا کتوں تو باپ نو دیتا جد نو ایک تے بیٹی نو نصف کنے تے پیچھے بچے دو وہ پھر جد نو دیتے تے نصف ہو گئی ایتھے ہی کدے تیسرا نال بنا لو بھی دو بیٹیاں رکھ لو دو بیٹیاں تے دوواں نو دو دو ملے گا تے باپ نو پھر دو ملن گے ایک پہلوں بطور فرض اور ایک بطور اسبا سمجھے ہی ہن تیسری صورت کی سی تعصیب کی تعصیب تے ایتھے جوڑنا کندے نال جد اور میت کی ماں جد اور اس وقت کیا ہے ہاں یہ جد جی میت دی ماں ہے نا یہ جد نو ملے گا کنا ماں نو ملے گا سلس تے باقی سلسان کنو ملن گے جد نو جی تو جد صحیح مثل باپ کے ہے کیا کیا مگر چار مسئلوں میں مگر چار مسئلوں میں وراثت میں چار مسئلوں میں باپ کے اور مسئلے ہیں جد کے چار مسئلوں میں علامہ فرماتے ہم ان کو اپنی اپنی جگہوں میں انشاءاللہ ذکر کریں گے سمجھ آ رہی جی تو کیا چار مسئلوں میں جد صحیح باپ کی مثل نہیں ہے جی گل سمجھیو اندہ کر مانا تے پھر پڑھو شرح پتر جی اور جد صحیح یعنی احوالہ اربع صورہ خمسہ تھی حال ہے کہ بھی اے ساکت ہوں ہے جی اے مطلب ہے جی وہ چوتھا نالے ملانے ویسے ابے تک حال تین نا تین دا چوتھا حال ہے کہ اے عبدی بجا تو ساکت ہوں ہے اے چوتھا حال ہے بھی حال ہوں ہے اچھا جی اور جد صحیح مثل اب کے ہے اور ویک تھلے نے کج آشیا اس لیے کہ اب کا اسم بولا جاتا ہے کس پر اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعت ملت آبائی اگو وضاحت کی تھی ابراہیم و اسحاق و یعقوب تو اسحاق علیہ السلام آپ دے دادے نے تو ابراہیم علیہ السلام آپ دے والد دے دادے نے کنہ دے یعقوب علیہ السلام نے تعالیٰ کیا کیے ایشا پاسے جی مگر چار مسئلوں میں کس میں چار مسئلوں میں اور ان قریب ذکر کریں گے ہم ان کو ان کی جگہوں میں انشاءاللہ تعالی او شابہ وے باپ کے ہے مگر چار مسئلوں میں اور ان قریب ذکر کریں گے ہم ان کو ان کی جگہوں میں انشاءاللہ تعالی اور جد صحیح مثل باپ کے ہے مگر چار مسئلوں میں اور ان قریب ذکر کریں گے ہم ان کو ان کی جگہوں میں انشاءاللہ تعالی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم جد صحیح کل آبے نظر آ رہے ہیں لقول تعالی یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج آباءکم من الجنہ تے ایتھے آبا و آدم علیہ السلام تے حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے اللہ تعالیٰ انہوں نے ساڈا آبا وین آکھے ابا تے اماں سنے ہی اے شابہ سے تو جب او جد اعلیٰ اب ہے آبے دا ابا تے پھر اب ہونا ہے کہ کوئی نہیں ہونا ہے جی جی جد صحیح مثل اب کے ہے اندہ عدم ہی باپ کے نہ ہونے کے وقت کیونکہ باپ ہونا تو آگے آ رہا ہے پھر جد کو وراثت نہیں ملتی اچھا جی مثل باپ کیا کس میں فی ثبوت تلک الاحوال الثلاث سنیں ان تین احوال میں بلکہ جمیع اقسام میراث میں بلکہ میراث میں مگر چار مسائل میں مگر کس میں چار مسائل میں
ان قریب ذکر کریں گے ہم ان کو انشاءاللہ تعالی ہن اپنے مقام تے آندے رہن کے فائدہ ہوے گا تے ایک باری ہن پڑھو شرح جو پڑھ دے ہو دھیان کرا جے میت کی دادی کی او جدہ سیاح میت کی دادی ہو تو میت کا باپ ہو میت کی تو دادی محروم ہوتی ہے جس طرح میت کا باپ ہو تو میت کا دادا محروم ہے نا اسی طرح لیکن اگر میت کا باپ نہیں ہے جد ہے اور دادی بھی ہے تو اب جد کی وجہ سے دادی محروم نہیں ہوگی اس آخنا مرنے ساری عمر میاں بیوی رہے ہیں تو ہن مرنے تو بعد مینوں محروم پہ کر دیں باجے جے بڈھا ہو گیا تو ہن تو شرارتیں کرے نا جی نہیں سمجھے اے پہلا مسئلہ بھئی میت کا باپ ہو تو میت کی دادی لیکن اگر باپ نہیں ہے باپ کی جگہ جد ہے اندی زوجہ پاک باجیا اے محروم اے پہلا مسئلہ ہے اولا ام الاب نہیں وارث بنتی اب کے ساتھ وارث بنتی ہے دوسرا مسئلہ کہ میت جب چھوڑ جائے آبا وین اور احد الزوجین میت تو میت کی ماں کے لیے زوجین میں سے جو زوجین کٹھے ہو سکتے ہیں وارث ایک ہی ہونا باجی ہو تے زوج اب ماں کو ثلث ملتا ہے ماں باقی یا کا زوجین کے نصیب کے بعد سنیں ہی بھی پہلے زوجین دا حصہ کٹنا ہے جڑا باقی بچنا ہے نا ماں نو دینا ثلث تے باقی ابے نو بطور اسبہ ابے نو یہ کدوں جدوں میت کون ہون آبا بہن ہون سنے نا جی یعنی عورت مر گئی ہے تے خامند بھی تو ماں پیو بھی نے مرد مر گیا ہے ان دی بیوی بھی ہے تے ماں باپ بھی ہیں جی تے کی کرنا ہے انہوں حصہ دینا ہے تو پھر بطور اسبہ آگے سمجھے اور اگر ہو باپ کی جگہ جد کیا ہو یعنی میت دا جد ہے تے میت دی ماں ہے تے زوجین دا بھی ایک ہے تو اب فالل ام سولوسو جمیع المال اندہ بھی حنیفہ اگو اللہ آ رہا ہے کمال ستے پہ ہو جی کہ میت کا ماں باپ ہو اور احد الزوجین ہو تو اب ماں کو زوجین کا حصہ نکال کر باقی کا ثلث ملے گا باقی کا لیکن اگر باپ نہیں ہے جد ہے اور میت کی ماں ہے تو اب کل کا ثلث ملے گا اب ماں باقی یا کا ثلث نہیں ملے گا مولوی جی کو باز آ رہی ہے سمجھا رہی کہ نہیں یہ کن کے نزدیک ہے اللہ عند ابی یوسف کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے لیے اس مسئلے میں جد اور اب میں فرق نہیں ہے کیونکہ ماں کے لیے ثلث باقی ہے بھی یہ فرق ہے امام صاحب کا نظر عند ابی یوسف یہ فرق سمجھ آگی مسئلے تھی کہ کوئی نہیں کنے ہو گئے تیسرا دھیان کریں جی بن الآیان کون اور میت دے پرا اینی پرا بنی یار بنی بیٹے اینی بن الآیان یعنی اخوت اینیہ تے اخوت اللاتیہ یعنی اینی تے الی پرا بیٹے پرا ہوندے نے بن الآیان میت کی یہ سارے کے سارے ساکت ہو جاتے ہیں مالا بے اجمان گوگو
میت کا باپ ہے. اب میت کے جو عینی اور علی بھائی ہیں محروم ہوتے ہیں جی. میت کا جب باپ موجود ہے اور کیا کہ بیٹا ہوئے تو محروم ہوتے ہیں. اسبیاں جاوے گا باجیو وہ تو اسبیاں جاوے گا بھی اے اسبا ہوئے تو باقی اسبے محروم نے ہیں نہیں اسبے پیچھے اصحاب فرائض بھی چنے اینی دلی پائی خیفی پائی آئے نے یہ نہیں ہے یہ اسبے چنے تو تھے آوے گا بھی اے اسبا قریب ہے جدو یہ ہوئے گا تو باقی محروم نے چونکہ بیٹا قریب ہے لہذا میت دے پائی محروم نے وہ وکری گل آوے گی. ایتھے ایڈی گل آ رہی سمجھو جی کہ میت کا باپ موجود ہو تو میت کے محروم ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کلہم یسکتون مال اب اجمان. لیکن اگر میت کا باپ نہیں ہے جد زندہ ہے سنیں تو ولا یسکتون مال جدے جد کے ہوتے ہوئے یہ ساکت عند شافی و مالک و محمد و ابی یوسف رضی اللہ عنہم الا عند ابی حنیفہ. سنا جی کہ جد کے ہوتے ہوئے یہ ساکت نہیں ہوتے. اب کے ہوتے ہوئے ساکت ہیں اور ان کو ملے گا بطور اسبا مگر کن کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک ساکت ہو جاتے ہیں. آگے سمجھ اے شاباش سے کنے مسئلے ہو گئے. چوتھا موتک مر گیا ہے. کون؟ تو بعد میں موتک مرا تو ولا نہیں ہے ادھر اگر اندر اپنے کوئی نہیں تھا جیڑی صورت وچ بھی آنی ہے تو موتک کا باپ ہے موتک کا اور موتک کا بیٹا ہے. موتک تو پہلے مرنا ہے تو تاں ورنہ زندہ ہے تو پھر ان کسی نے کی ملنا ہے. وہ ولا دی گل چلتی پئی ہو. موتک مر گیا بعد میں موتک مرا تو اس کی ولا آئی ادھر. کدھر؟ موتک ادھر موتک کا باپ ہے اور تو لے گا باپ ولا کا سدس. کیا لے گا؟ عند ابی یوسف. سنا جی عند ابی یوسف کی ہے ولا کا کون؟ باپ لے گا ولا کا سدس عند ابی یوسف. وَلَيْسَ لِلْجَدِ ذَلِكَ بَلِ الْوَلَاءُ كُلُّ لِلْابْنِ. اگر موتک کا باپ نہیں ہے جد ہے اور بیٹا ہے تو اب ساری ولا بیٹا لے میت کا بیٹا لے گا جد کو نہیں ملے گی. سنا جی ایک نہ دن زی کے عند ابی یوسف. عند ابی یوسف باقی ولا فرق بینہما عند سائر الائمہ اور نئی فرق اب اور جد میں باقی ائمہ کے نزدیک کیونکہ نہیں لیں گے وہ دونوں کوئی شے ولا سے. امام طرفین دے نزدیک بھی باقی ائمہ بھی وہ کہتے ہیں کہ موتک کا بیٹا ہو تو ساری ولا بیٹا ہی لے گا. نہ باپ کو ملے گی. جب باپ نہیں ہے تو دادے کو تو نہیں ملے گی لیکن باپ کو بھی نہیں ملے گی. یہ باپ کو جو ملے گی تو یہ عند ابی یوسف ہے. تو بہرحال کسی امام دا بھی قول ہوئے تو فرق تو بن گیا نا. اے چار مسئلے نے جنہ وچ دادے دا تے وراثت وچ میت دا باپ تے میت دا دادا انہاں وچ چار مسئلیاں وچ جدوں کی ہوئے نہ وراثت وچ کندے وچ وراثت وچ سنے ہی. اچھا جی اگے گل پڑھ لو میں باقی عرض کر دیں دھیان کریں جب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب بنائے تو مسئلہ ثانیہ جی
یہ اعتراض ہے مصنف پر. ویزا جالت المسئلہ ثانیہ مسئلتین، تو جیسا کہ کیا ہے، تو پس اولا یہ ہے کہ یہ کہ کہا جائے الا فی خمس مسائل، اور دادے دے نا بھی 4 مسئلے آکھے نے نا. اے جڑا مسئلہ ثانیہ ہے کیڑا، میت کے ابوین ہو اور احد زوجین ہو، تو ماں کے لیے ماں باقیہ کا ثلث ہے زوجین کے حصے کے بعد. تو اب اصل تو 2 نے نا بھی، اگر زوج ہے تو پھر بھی، تو زوجہ ہے تو پھر بھی، تو 5 بنے کہ نہیں؟ 5 بنے نا جی. تو بس لیکن کہتے ہیں وَسَيَأْتِي کا تتمۃ الکلام ہے تو خود زوجین ہی نا، کوئی اور تو نہیں رہے گا. جی سنیں ہی، یعنی فی ما سیاتی فی احوال الام حیث قال وذالک فی مسئلتین زوج و آباوان و زوجہ و آباوان، صورتاں 2 بن گیا. ایتھے کٹھا کیتا ہے تگاں جا کے 2 مسئلے بن جانے نے بھی آباوان نے تے زوج ہے تے آباوان نے تے زوجہ ہے. جی اے مطلب ہے جی، سنیں ہی. اچھا جی وہ دھیان کرنا جائے حاشیے تے کمنٹ ہوئے فائدے دی گل ہو، پھر پتہ نہیں کسی کتاب کتنے آوے گی. اور لکھے ہی بے الاولا ان الام ان ام الاب، اور تھلے حاشیے تے کل تو میں کہتا ہوں اشباہ میں، اشباہ و نظائر ہے نا، اشباہ و نظائر، اس میں یہ ہے کہ جد مثل اب کے ہوتا ہے ہر مسئلے میں، مگر 13 مسئلوں میں، 13 مسئلوں میں جد اور ابے کا 5 مسئلے فرائض میں ہیں. 5 مسئلے. پہلا کہ میت کی ماں نہیں وارث بنتی باپ میت کے، انا امہ ہو جی، وہی نا میت کے باپ کی ماں دادی نہیں وارث بنتی کس کے ساتھ، اور وارث بنتی ہے ثانیہ میت جب چھوڑ جائے اخذ الزوجین اور آباوین، تو ماں کے لیے زوجین کے حصے کے بعد جو باقی اس کا، اور اگر باپ کی جگہ جد ہو تو ماں کے لیے مگر اندہ بھی یوسف. وہ گل دوبارہ پھر پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کے لیے فَإِنَّ لَهَا، کیونکہ اندہ بھی یوسف اس کے لیے ثلث باقی ہے بھی. تیسرا بنل آیان تے بنل اللہ، تو کل ساکت ہو جاتے ہیں اور ساکت ہو جاتے ہیں جد کے ساتھ بھی. لا فرق پہ گیا نا. چوتھا مسئلہ موتق کا اب موتق کے بیٹے کے ساتھ لیتا ہے ولا کا سدس اندہ، اور نہیں ہے جد کے لیے یہ، بلکہ ولا کل کی کل، اور نہیں لے گا جد کوئی شے ولا سے باقی ائمہ کے نزدیک. 5واں مسئلہ اگر چھوڑ گیا موتق کا، چھوڑا کس نے؟ موتق نے. موتق کا جد ہے، کیا ہے؟ اور موتق کا بھائی ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ مختص ہوگا جد ساری ولا کے ساتھ، اور صاحبین فرماتے ہیں ولا بینہما ہوگی. سنیں جی. اور اگر ہو جد کی جگہ کون، ایس 5ویں مسئلے تو میراث ساری کی ساری موتق کے باپ کیا بال اتفاق. 5واں مسئلہ آ گیا کی بڑا کہ موتق، سن پہلے یہ الٹاؤ نے، موتق کا باپ ہے اور موتق کا بھائی ہے، تو اب ولا ساری، لیکن اگر باپ کی جگہ موتق کا جد ہو تو اس میں امام صاحب کے نزدیک ساری جد جس طرح باپ کو ملنی ہے. صاحبین کہتے ہیں نہیں ساری جد کی نہیں، اب جو ہے نا تقسیم ہوگی اس کے بھائیوں کو بھی ملے گی. سنیں ہی اے اختلاف آ گیا 5ویں مسئلے امام صاحب ایک پس صاحبین گل سمجھیو. وَهَذِهِ مستفاد حکمها من حکم المسئلۃ ثانیہ. اچھا باقی یہ کنے آ گئے؟ تو کل کنے نے؟ 13. و باقی فی غیرہا، باقی مسئلے وراثت و علاوہ نے جنہاں وچ باپ تے شخص دے باپ تے دھیان کرنا جی کیویں ہن تو این کری ہوئے. پہلا مسئلہ اے ہن ذرا پھیرا دے لو فائدہ جی.
اگر وصیت کی شخص نے ہے میت یہ قابو رکھنی ہے وصیت کی شخص نے لِأَقْرِبَاءَ فُلَانٍ فلانے دے رشتے داراں نو اینے پیسے دینے جے وصیت کی تھی فلانے کے رشتہ داروں کو اتنے پیسے اوسا لِأَقْرِبَاءَ فُلَانٍ او وصیت کنے کی تھی کسے شخص نے کی تھی نا بھی فلانے دے تو وصیت کی تھی بھی جڑا ہے نا بھی مولوی حسنین دے رشتہ داراں نو میرے جڑا مال دا ثلث دینا جے سنیں تو لا يدخل فیہ الاب فیہ الاب اے اقربا اس شخص دے اقربا دے وچ اب نہیں آوے گا اب نہیں آئے گا سنیں ہن تو وصیت کیتی بھی حسنین دی اقربا نو اے ثلث دینا جے حسنین دا ابا جدوں تو ٹر گئے تے ان دا ابا بھی زندہ ہے تے باقی بھی رشتہ ابے نو کچھ نہیں دینا وہ اقربا وچ نہیں آوندا کون اور وَيَدْخُلُ الْجَدُّ فِي ظَاہِرِ روایہ باپ نہیں ہے تو کون ہے یا باپ ہے تم ہی دادا ہے یا اقربا میں داخل ہے اس کو وصیت سے ملے گا دوسرا واجب ہے صدقہ تو فطر الوالد علی ابیہ الغنی دون جدہ ہی باپ اگر غنی ہو تو اس کے ولد صغیر کا فطرانہ اس پر کیا ہے دادا عرب پتی ہے تے پوتا کنگال پتی ہے دادے ہوتے پوتے دا فطرانہ کوئی نہیں ہے آگے جی سمجھ باپ غنی ہے اور بیٹا صغیر ہے بیٹے صغیر کا اس پر فطرانہ واجب ہے لیکن دادے پر واجب نہیں نظر آ رہا ہے جی تیسرا اگر آزاد کیا اب نے لو آتکل تجرہ ولا والدہ الی موالیہ دون الجد بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتھا مسئلہ یسیر الصغیر مسلمن بے اسلام دون صغیر ہے صغیر اس کا باپ مسلمان ہو گیا ہے ماں مسلمان نہیں ہے تو صغیر مسلمان شمار کیا جائے گا صغیر کا باپ مر گیا ہے ماں باپ جو مر گیا وہ مسلمان نہیں تھا اور ماں بھی مسلمان نہیں ہے اس کا دادا زندہ ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے تو دادے کی وجہ سے پوتا مسلمان شمار نہیں ہوگا آگے سمجھ ایشا بس ہے فرق پہ گیا نا باپ دادے چ پانچواں اگر چھوڑ گیا شخص اولاد صغار اور مال جی تو پس ولایت کس کے لیے ہے اب کے لیے ہے پس اب وہ جیسے میت کا وصی ہوتا ہے نا کسی کو وصیت کر جائے تو اب جو نا ولایت خام خواہ اب کی طرف چلی جائے گی شخص فوت ہو گیا ابا مر گیا تو تیاں پتر نکے چھڑ گیا ہے تو اب ولایت خام خواہ کدھر چلی جائے گی میت کے باپ کی طرف تو ولایت چلی جائے گی خام خواہ پس وہ باپ مثل میت کے وصی کے ہو جائے گا برخلاف جد کے جد کو وصی بنایا تو ہے ویسے نہیں جائے گی خود بخود ادھر ولایت نہیں چلی جائے گی سنا جی ایشا بس بھائی زید فوت ہویا ہے نا تو زید دی اولاد چھوٹی ہے تو جڑا زید دا ابا ہے اس اولاد دا تو دادا ہے یہ میت دے اب نو ولایت اپنے پوتیاں پوتیاں ہوتے جیڑا مرنے والا ہے اون دا جیڑا دادا ہے وہ اس اولاد دا کی بنیا اینو ولایت کو نہیں دھیان کریں جب مطلب الٹ پہ مرو کیونکہ دادا تے نے بننا ہے سمجھے کہ میت دا جڑا باپ ہے ان دی اولاد چھوٹی رہ گئی ہے تے میت دے باپ نو ولایت مل جائے گی یعنی دادے نو پوتی پوتے تے ولایت ہے پر دادے نو پر پوتی پر پوتے تے ولایت کو نہیں جی اے مطلب جی سمجھائی جی دھیان کریں جی کنے ہو گئے چھٹا مسئلہ فی ولایت النکاح کی کہ اگر ہو صغیر کے لیے اخ اور جد
جی تو علا قول ابی یوسف رحمہ اللہ دونوں شریک ہے، دونوں، اور علا قول الامام مختص ہے کون؟ اور اگر ہو جد کی جگہ اس کا صغیر کا کون؟ اب، تو اب اخت اس سے اتفاق کرنا، یعنی باپ زندہ ہے تو صغیر کے نکاح کا سارا اختیار کس کو ہے؟ باپ نہیں ہے، صغیر کا بھائی بھی بالغ ہے اور دادا بھی ہے، تو اور امام صاحب کے قول پر اب اختلاف ہو گیا نا، لیکن باپ وہ تو سارے اتفاق ہیں کہ باپ کو ولایت ہے۔ ایشا بس 7واں مسئلہ، جب مر گیا صغیر کا باپ تو ہو جائے گا اور نہیں قائم ہوگا جد مقام اس سے یتم کو ذیل کرنے کے لیے کہ بھی ان دی یتیمی ذیل ہو جائے، بھی دادا موجود ہے لہذا یتیم کوئی نہیں، تو یتیمہ والے احکام کوئی نہیں، انج نہیں سنیں، تو جب باپ ہوئے پھر تو یتیم بھی نہیں نا، تو مطلب باپ ہوئے تو اولاد ہوتے یتیمی والا حکم نہیں، تے باپ نہیں تے دادا ہوئے تو ہون بھی ای حکم ہوئے، یتیمی والا حکم نہیں، انج نہیں، سمجھا جی۔ 8واں مسئلہ، اگر چھوڑی میت نے اولاد صغار اور میت کا مال بھی اور میت کے لیے ماں ہے، میت دی ماں ہے تو میت دا جد ہے، سنیں جی، یعنی ابو الاب، تو اب نفقہ دونوں پر 3 حصوں میں ہوگا، تیسرا حصہ ماں نے دینا ہے تو 2 حصے، اور اگر جو ہے نا شخص فوت ہو گیا تو اس کی اولاد صغیر ہے تو اس کا بلو کانا کل اب، اگر ہو وہ مثل اب کے تو سارا کس پر ہوتا؟ جد پر ہوتا جی، تو اللہ کس طرح نہیں ہے جی۔ اور جس طرح باپ زندہ ہوئے تو سارا برس کنے دینا ہے؟ ماں دے ذمہ کچھ بھی نہیں سمجھا، باپ زندہ ہے نا تو اولاد دا سارا خرچہ باپ و نفقات کچھ تو پڑے آ جائے، لیکن اگر باپ فوت ہو جائے اولاد چھوٹی ہوئے تو دادا زندہ ہے، کندہ؟ میت دا نہیں، ایسا اولاد دا دادا، یعنی میت دا باپ زندہ ہے تو ان دی ماں بھی، ان بچیاں دی ماں بھی زندہ ہے، تو ہن سارا خرچہ دادے تے ذمہ نہیں ہے گا جی، بلکہ تو جے کر ابا زندہ ہوئے تھے اے فرق جی اور سمجھ آ گیا جی۔ اے شاباش، اقول وفی الخامسۃ او جلسی لو تارکا وفی الخامسۃ نظر لما تقدم قبیل شہادت الاوصیاء ان الولایت فی مال صغیر لبی ثم لولی لب ثم للجد، اور 5واں مسئلہ ہے نا، اولاد صغیر چھوڑ گیا تو وہ جو ہے نا کس کو؟ اب کے لیے ولایت ہے میت کے اب کے لیے، ثم پھر اس کے وصی کے لیے، پھر قاضی کے لیے، پھر اس کے وصی کے لیے، تو جد جو ہے وہ قائم مقام اب کے ہو جاتا ہے اب کے نہ ہونے کے وقت اور اس کے وصی کے نہ ہونے کے وقت، لہذا نہ مخالف ہوا جد اس میں کس کے؟ اب کے تعمل بھی اس مسئلے بھی اختلاف بھی جناب بھی جد قائم مقام ہو جاتا ہے اب دے جی، یعنی پردادا قائم مقام ہو جاتا ہے دادے کے جی، اے مطلب جی۔ ہوں اگے چلو جو سمجھ آ گئی، ترجمہ کر لیا جی۔ تو باپ اور دادے میں کل جنہاں وچ اب 5 وراثت 4 نے نا تے وچ 5واں میں کڈیا نا وراثت والا فرق، 5 مسئلے جن میں فرق ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگے چلو جی۔ واہ الجد بالابی لان الابا اصل فی قرابت الجد الى المیت، مسئلہ جی، میت کا باپ موجود ہے تو میت کا دادا محروم ہوتا ہے، کیا کہ جی؟ میت کا باپ موجود ہے تو میت کا دادا محروم ہوتا ہے، یہ ہوں ساکت ہے جی، تو اگے ارمان بھی آوے گا جی کہ میت کا باپ زندہ ہو تو میت کے دادے کو وراثت نہیں ملتی، کیا کہ جی؟
मैयत का बाप जिंदा हो तो मैयत के दादे को विरासत नहीं मिलती। वजह ये है, दलील दी है, इसलिए कि अब असल है, अब जद की कराबत में मैयत की तरफ ही बे विच अब है ते ए मैयत दा दादा बनया, तो अब मैयत दे नाल उनदा रिश्ता है बिला वास्ता, ते जद दा रिश्ता है किंदे नाल? ते असल कानून है विरासत विच सिवाय चंद जगह दे कि मैयत वाल जेड़ा वास्ते दे नाल मैयत नाल जुड़े ना, जद तक वो वास्ता होवे ते उतला महरूम हुंदा है, जदों विच ये नहीं होना ते तां उन्हें वारस बनना है। इहदे विच कानून जे कोई कदूका जगह होणगे जिथे मसला आवेगा, लेकिन मोटा कानून है जी, सुना जी, और बैनस्तूर लिखा है वह वजू वास्ता, और कानून क्या है? सुकूत जिल वास्ता इंदा, तो बाप चूंकि वास्ता है दादे और पोते के रिश्ते का, कि कोई नहीं बई ये मैयत दा बाप है तो तां दादा बनया, मैयत दे बाप दा बाप है तां दा दादा है जी, तो लिहाजा तो बाप बन गया वास्ता, वो बन गया जू वास्ता, तो वास्ते के होते हुए असल के होते हुए जू वास्ता जो है वो साकत होता है। आगे समझे? चले जी, और देखना थलो शराब वयस्कुतुल जद बिल अबे लिअन्नल अबा असलुन, सुने ही, और थले फिर देख लो, इसलिए कि अब की जद की कराबत है बेवास्ता तिल, तो पस जब तक वास्ता आहल है किसका? तो पस मिरास वास्ते के लिए, जैसा कि मैयत का बेटा भी है तो मैयत का पोता भी है, तो पोता महरूम होता है, आगे समझ, जदाद बेटे को मिलती है जी। इतराज़ किया गया इस पर, इस तालील पर जी दसीए भी असल होवे तो वास्ता महरूम होता है, वो ये वे बाई तौर के लाजिम आता है इससे कि मैयत दी माँ मौजूद है, मैयत दी ते मैयत दे माँ वालों भैणा भरा भी मौजूद ने, मैयत दी खीफी भैणा भरा, अब माँ असल है कि कोई नहीं, तो फिर वो भैणा भरा महरूम होने चाहिए ने, हालांकि मैयत दी माँ होवे ते मैयत दे खीफी भैणा भरा होण, इसे खीफी इसे माँ दी होवे और किहड़ी माँ दी, कोई दो मावां होंदियां ने इसे दे जी, ते ये महरूम है, अगू आवेगा ये महरूम नहीं हुंदे, कितने का उसका जगह लिखा है, ते लिहाजा वेखो असल मौजूद है, जेड़ा जिंदे वास्ते नाल ने वो महरूम कोई नहीं। बाई तौर के लाजम आएगा ऐसे सुकूत औलादुल उम का बिल उम, इसलिए कि उम असल है फी कराबत औलाद, हाँ सुने, और जवाब दिया गया बाई तौर के इंज़िमामुल उसूबत, वो जो तरजीह देती है बेज़ियादतिल कुर्ब, बे इत्थे जेड़े ने असबा होने की वजह तो ना उनके करीबी हो गए नहीं जो, सुने और थले लिखे ही हाजा नकज़ इजमाली, यानी तुम्हारी दलील बेजमी मुकदमात बातिल है, ये और मुनाजरा रशीदिया की इस्लाह जलो पढ़ेगो तो भी पता लग जाएगा इंशाअल्लाह जी। तुम्हारी दलील बेजमी मुकदमात बातिल है, क्योंकि मुस्तलज़म है सकूत औलादुल उम बिल उम को सूरत में कि जब शख्स फौत हो गया तो उसकी माँ है और उसकी वही ना वख्तुन और अक्सरो ले उम्मिन, खीफी बहन एक या चौखियाँ ने, और ये सकूत बस तुम्हारी दलील मुस्तलज़म होगी मुहाल को या तखल्लुफ़ को इस सूरत में। खुलासा जवाब का ये सुनी कि अब और माँ, अब अगरचे मुसावी हैं हर एक के होने में असल, बस मुनासब है ये कि साकत हो जाए माँ की औलाद किसके साथ, और मैयत की माँ की औलाद, जैसा कि जद साकत होता है, लेकिन अब बावजूद होने उसके साहिब फ़र्ज़ अब असबा भी होता है मैयत का, तो बस अब के लिए बस बब इंज़िमाम उसूबत इलैहि कुव्वत हो गई, जो कि माँ असबा को नहीं बनती नहीं है माँ के लिए वो कुव्वत,
تو پس ہو گیا اب مسکت نہ کہ فلیست الاسالۃ المطلقہ علت للاسقاط، بلکہ آخنا ہے کہ اسالت قویہ جو ہے نا وہ علت ہے اسقاط کی. سنیں اے شابہ سے، پس اگر کہا جائے کہ جد بھی تو صاحب فرض ہے اور اصوبت ہے جیسا کہ باپ ہے جی، تو ہم کہتے ہیں لیکن اصوبت جد نو میں تو دو حسیتاں نے جی، جدو باپ نہ ہوئے تو جد میں ہوں ہے، تو وہ جواب ہے کہ لیکن اصوبت ترجیح پاتی ہے بے زیادت باپ بھی اسبہ لیکن قریب ہے میت دے، دادا بھی اسبہ بننا ہے جنہیں پیچھے مسئلہ بنایا ہے لیکن واسطے نال جی. تو پس اب کے لیے صوبت راجع ہے، جد کے لیے صوبت کیونکہ وہ بعید ہے میت سے. کھانے چ پئی اے سوال جواب سی. اگے چلو جی، من کر لے ہی. اور ساکت ہوتا ہے جد اب کے ساتھ، اس لیے کہ اب اصل ہے جد کی قرابت الال میت میں. ہاں جی. اور ساکت ہوتا ہے جد باپ کے سبب اس لیے کہ اب اصل ہے جد کی قرابت میں میت کی طرف. شاباش جی. ساکت جد اب کے ساتھ اس لیے کہ اب اصل ہے جد میت کی قرابت. اگے اگلی صرف تعریف دے پیچھے پڑھی جے. جد الصحیح هو الذي لا تدخل في نسبته الى الميت امه. جد صحیح وہ ہوتا ہے کہ نہ داخل ہو اس کی نسبت کرنے میں میت کی طرف کیا جی. جد صحیح وہ ہوتا ہے کہ نہ داخل ہو اس جد کی نسبت کرنے میں میت کی طرف تو بین استور وہ کہ داخل ہو اس کی نسبت میں میت کی طرف جیسا کہ میت کا نانا اگو تھلو ہونا ہوتا ابو الام کہندا میت یعنی میت دی ماں دا ابا تے تھلے آوے گا میت تک وچ ماں ہونی کو کونی عورت آئی نا وچ تو فینو جد کما مرہ نے پیچھے دسی مثال جی. اور جد صحیح وہ ہوتا ہے نہ داخل ہو اس کی نسبت میں کی طرف میت کی طرف کیا نہ داخل ہو تے باقی جدہ سیاح کون ہے؟ جدہ سیاح تو جدہ فاسدہ کون ہے؟ جدہ فاسدہ جس کی نسبت میت کی طرف کریں تو درمیان میں جد فاسد کا واسطہ. تو جد فاسد کون ہے؟ آج پڑھے جی. اے جی جی من کرو. جد صحیح وہ کہ نہ داخل ہو اس کی نسبت کرنے میں میت کی طرف جی. جد صحیح ہو کہ نہ داخل ہو اس کی نسبت کرنے میں میت کی طرف